اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 20 درس نمبر 5. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض. اولئک یہی لوگ ہیں لم یکونوا معجزین فی الارض، عاجز نہیں کر سکتے زمین میں، یہ عاجز نہیں کر سکتے زمین میں. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار. یضاعف لهم العذاب، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب. ما کانوا یستطیعون السمع، وہ نہیں طاقت رکھتے سننے کی. ما کانوا یستطیعون، وہ نہیں استطاعت رکھتے، نہیں طاقت رکھتے. السمع، سننے کی. وما کانوا یبصرون، اور نہیں تھے وہ دیکھتے. اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ چیزیں جو وہ افترا باندھتے تھے. لا جرم، ضرور بے ضرور، انہم فی الآخرۃ، بے شک وہ آخرت میں ہم الاخسرون، بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے اچھے، وَأَخْبَتُوا، اور جھکے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اسی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ، مثال دو گروہوں کی. كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ، جیسے اندھا اور بہرا. والبصیر والسمیع، دیکھنے والا اور سننے والا. هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال میں؟ هل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثلا مثال میں؟ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو. اِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف. اِنِّی لَكُمْ، بے شک میں تمہارے لیے. نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں کھول کر. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ عبادت کرو تم مگر اللہ کی. انی اخاف علیکم، بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر. عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب کا. فقال الملأ، بس کہا سرداروں نے. الذین کفروا من قومہ، جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے. ما نراک، ہم نہیں دیکھتے آپ کو. الا بشرا مثلنا، مگر اپنے جیسا انسان. وما نراک اتبعک، اور ہم نہیں دیکھتے آپ کو کہ آپ کی پیروی کی ہو. الا الذین هم اراذلنا، مگر وہ لوگ جو ہم میں سے کمی، دیہاتی لوگ، دور دراز کے گٹیا قسم کے لوگ، وہ آپ پر ایمان لائیں. باقی پڑھا لکھا سمجھدار آدمی، امیر مالدار آدمی، کوئی بھی آپ پر ایمان لانے کو تیار نہیں. بادی الرأی، سرسری رائے والے، یعنی ان کی رائے کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، وہ لوگ آپ پر ایمان لائیں. وما نرى لكم علينا من فضل، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت. اے نوح، تمہیں کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں ہے، مال دولت پیسہ تمہارے پاس ہے کچھ نہیں، کیسے نبی بن گئے؟ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم خیال کرتے ہیں تمہیں جھوٹا. اللہ، کتنے ظالم تھے. قال، کہا حضرت نوح علیہ السلام نے. یا قوم، اے میری قوم. ارأیتم، بتاؤ تم. ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے. وآتانی رحمۃ من عنده، اور دی اس نے مجھے رحمت اپنی طرف سے. فعمیت علیکم
تم پر انلزمکموہا کیا ہم لازم کر دیں گے تم پر وانتم لہا کارہون حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. بس آیت نمبر 20 تا آیت نمبر 28. قیامت والے دن مشرکوں کا پچھتانا اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و توحید کا ذکر آج کے سبق میں ہوگا. اس سے قبل آپ نے یہ بات پڑھ لی کہ ظالم وہ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو زمین میں. اللہ کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، وہ ہمیشہ غالب ہے، وہ قادر مطلق ہے. اچانک وہ زلزلہ لے آئے، سارے کے سارے مر جائیں، تیز نیز ہو جائیں. سیلاب لے آئے، کوئی نہ بچے، سب مر جائیں. جن علاقوں میں سیلاب آیا دیکھ لیا، دیکھیے جا کر ان علاقوں کی حالت کیسے کو چومر نکل گیا. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. گھروں کے گھر، بستیوں کی بستیاں پانی کی نظر ہو گئی اور ہر طرف پانی پانی. بعض علاقوں میں گھروں تک پہنچنے کے لیے راستہ نہیں ہے، پانی سے لوگ جاتے ہیں. ابھی ہمارے ابھی ہمارے ادارے کے حضرت حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب ماشاءاللہ بہت محنت کی، انہوں نے سیلاب زدگان کی بڑا کام تھا، بڑی محنت کی. اور ابھی بھی مختلف علاقوں میں جا جا کر اپنی پوری ٹیم کو ساتھ لے گئے، مختلف علاقوں میں جا جا کر لوگوں کے ساتھ سیلاب زدگان کے ساتھ تعاون کیا. ابھی یہ ڈیرا کے علاقے میں گئے، وہاں پر گاؤں تک پہنچنے کے لیے سڑک سے آگے کیفیات ایسی بنی ہوئی ہیں کہ راستہ نہیں ہے. لوگ پانی میں جاتے ہیں اور جانے کی ترتیب کیا ہے، جانے کی ترتیب کیا رکھی ہوئی ہے. یہ جو ٹائر ہوتے ہیں، بڑے ٹائر، اس کے اندر جو ربڑ ہوتی ہے، ٹوب جو ٹائر کے اندر ہوتی ہے، وہ نکال کر اس میں ہوا بھر کے اس کے اوپر لوگوں نے چارپائی باندھی الٹی کر کے. پھٹے باندھتے ہیں، چارپائی باندھتے ہیں، پھر اس چارپائی کے اوپر بیٹھ کر تیر کر دوسری طرف جاتے ہیں. ایسے حالات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو زمین میں کوئی عاجز نہیں کر سکتا. وہ سیلاب لے آئے، وہ کوئی بیماری لے آئے، کوئی پریشانی لے آئے، کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اس کے عذاب سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا. اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ڈرتے رہنا چاہیے. کب آ جائے، کیسے آ جائے، کس وقت آ جائے، کوئی پتہ نہیں. اسی طرح بلوچستان کے علاقے میں، سندھ کے علاقوں میں سیلاب ہی سیلاب، پانی پانی. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. جو مسلمان مرد، عورتیں، بچے اس کی نظر ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش مغفرت فرمائے، ان کو شہادت کے درجے پہ اللہ تعالیٰ فائز فرمائے. اور جو مصیبت میں مبتلا ہیں ابھی بھی، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے. فرمایا وما كان لهم من دون الله من اولیاء، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایت. اللہ کے علاوہ کوئی کارساز مددگار نہیں ہے. کون اللہ کے علاوہ مدد کرنے والے؟ کوئی بھی نہیں. یضاعف لهم العذاب، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب. قیامت والے دن ان کا عذاب ڈبل کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے سے رکے ہیں،
دوسروں کو بھی روکا، نہ اللہ کے راستے پر خود چلے، نہ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، شریعت کے احکامات کی طرف، رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف نہ چلتے ہیں، نہ چلنے دیتے ہیں. اس لیے ڈبل عذاب ہوگا. ایک تو چلے نہیں، دوسرا چلنے نہیں دیتے. ما کانوا یستطیعون السماع، وہ طاقت نہیں رکھتے حق بات سننے کی. وما کانوا یبصرون، اور نہیں تھے وہ دیکھتے حق کی نشانیوں کو. دیکھیں زلزلہ آیا، چاہیے تو یہ تھا کہ توبہ کریں. سیلاب آیا، چاہیے تو یہ تھا کہ توبہ کریں. کوئی عذاب آیا، چاہیے تو یہ تھا توبہ کریں، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا. چھوٹے بھی بڑے بھی سب کا یہ حال ہے. حالانکہ اجتماعی طور پر یہ جو سیلاب کی کیفیات ہیں پورے ملک میں، اجتماعی طور پر چوکیدار سے لے کر صدر اور وزیر اعظم تک سب کو اجتماعی طور پر اللہ کے حضور گڑ گڑانا اور توبہ کرنی چاہیے. پھر جا کر یہ ساری صورتحال سنبھلے گی انشاءاللہ. جب تک یہ چھوٹے بڑے سارے توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک حالات بدلنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور کجی تلاش کرتے ہیں، آخرت کے منکر ہیں، جن کے اوپر تذکرہ ہوا، اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گی ان سے وہ چیز جو وہ افتراء کرتے تھے. آج تو کہتے ہیں نا دنیا میں یہ بہت ہمارے سفارشی ہماری سفارش کریں گے. ابھی سورہ یونس میں بھی آپ نے پڑھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہتی ہے بہت اللہ کے آگے ہماری سفارش کریں گے. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. لیکن قیامت والے دن کوئی ان کے کام نہیں آئے گا، سب گم ہو جائیں گے، سب گم ہو جائیں گے، ان کے گمان سب مٹ جائیں گے. لا جرم انکم فی الاخرہ، ضرور بے شک وہ آخرت میں هم الاخسرون، بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. آج دنیا کے نشے میں مدہوش ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. جس طرح دنیا میں ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں تو آپریشن کرتے وقت جسم کو کیا کر دیتے ہیں؟ بے ہوش کرتے ہیں، یا اس جگہ کو سن کر دیتے ہیں جہاں سے آپریشن کیا جاتا ہے. سرجری ہو رہی ہے، چیرا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے جسم کے ساتھ، انسان کو کوئی پتہ چل رہا ہوتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ بے ہوشی کے نشے میں ہوتے ہیں، بے ہوش ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، بالکل نہیں پتہ چلتا، اس لیے کہ بے ہوش ہے. کیسے پتہ چلے؟ جب نشہ اترتا ہے، ہوش آتے ہیں، پھر درد شروع ہو جاتے ہیں. جی فلاں جگہ سے میرا فلاں اس کٹ گیا، یہ تکلیف ہوئی، چیرا لگایا، ٹانکے لگے، سوئی بار بار میرے جسم میں پھیری گئی، چھری پھیری گئی، پھر جا کے پتہ چلتا ہے. تو ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اس لیے کہ ہم دنیا کے نشے میں. جب دنیا کا یہ نشہ اترے گا، اسرائیل آ کر روح نکالیں گے، پھر معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا کرتی رہی اور کیا کرتا رہا. جب قبر کے اندر جا کر وہاں پر وہ اندھے بہرے فرشتے تھوڑوں سے پٹائی لگائیں گے، پھر معلوم ہوگا کہ ہم کیا نقصان کر کے آئے. پھر عاشر والے دن پتہ چل جائے گا کہ کیا نقصان ہم دنیا میں کر کے آئے ہیں اور کیا نفع کمایا ہے. قرآن کریم کا طریقہ کار آپ نے سمجھ لیا. اگر مجرموں کی سزا کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ مومنوں کی جزا کا ذکر بھی کرتا ہے. ذہن سے چیز سمجھ آتی ہے، دونوں چیزیں سامنے ہوں پھر حقیقت کھلتی ہے. نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، آرام کیا ہے، بے آرامی کیا ہے. دونوں چیزیں آمنے سامنے ہوں پھر بات سمجھ آتی. دیکھیں روشنی کیا ہے، جب اندھیرا ہوگا تو سمجھ آئے گی. اندھیرا کیا ہے، جب روشنی ہوگی تو سمجھ. کیا ٹھنڈا ہے، کیا گرم ہے، کب سمجھ آئے گی؟ جب دونوں چیزیں دیکھی ہو، پتہ ہو. تو ہر چیز کی پہچان بضدھا تتبین الاشیاء، اشیاء کی وضاحت اس کی ضد کے ساتھ ہوتی. کافروں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کا ذکر کر رہے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے، یعنی محض مومن ہونے کے دعوے دار ہی نہیں تھے بلکہ ساتھ اچھے اعمال بھی کیے.
وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جھکے وہ اپنے رب کی طرف، ہر وقت ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، نمازوں میں، روزوں میں، اللہ کے ذکر میں، حلال حرام کی تمیز کرنے میں، اللہ کی یاد میں، رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے چلتے ہیں، ان کو سمجھ سمجھ کے چلتے ہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں جو اللہ کی بات کو مان کے چلتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو مان کے چلتے ہیں، جس سے اللہ نے منع کیا منع ہو جاتے ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا منع ہو جاتے ہیں، جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ جنت والے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، اللہ اپنے فضل و احسان سے ان کو جنت میں داخل کرے۔ ہم فیہا خالدون، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جنت سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ جنت میں رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافروں کا تقابل مثال کے ساتھ پیش کیا، سمجھیے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، مثال دو گروہوں کی جیسے اندھا اور بہرا ہو، اور اس کے مقابلے میں والبصیر والسمیع، دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال میں؟ ایک اندھا ہے ایک دیکھنے والا ہے، برابر ہے؟ ایک نابینا ہے ایک بینا ہے، کیا یہ برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ اندھے بیچارے کو کچھ پتہ نہیں، کچھ نظر نہیں آتا، قدم بھی اپنے ڈنڈے کے ساتھ تلاش کر کر کے رکھتے، جگہ اونچی ہے نیچے ہے، آگے سیڑھی ہے نہیں ہے، آگے پانی ہے پتھر ہے روڑا ہے کیا ہے، آگے دیوار ہے کیا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اندھے بیچارے کو کوئی پتہ نہیں، میرے سامنے کھانے کی چیز رکھی ہے، اس کی شکل رنگ صورت کیسے ہے، یہ پینے کی چیز ہے کھانے کی چیز ہے، ہاتھ لگا کے ٹٹول کے بتائے گا کیا ہے، ویسے اس کو کوئی پتہ نظر کچھ نہیں آتا، اس کے سامنے اچھی چیز ہے بری چیز ہے، مرد ہے عورت ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں ہے۔ جن ماں باپ سے پیدا ہوا، نہ کبھی ماں دیکھی نہ کبھی باپ دیکھا، نہ کبھی اپنی کوئی بہن دیکھی نہ بھائی دیکھا، نہ چاند چڑھتا دیکھا نہ سورج اترتا چڑھتا دیکھا، نہ آسمان دیکھا نہ زمین دیکھی، یہ اندھا۔ اور ایک بینا جس کے سامنے ہر چیز ہے، دنیا کی ہر رنگینی اور ہر نعمت اللہ کی اس کے سامنے، کبھی آسمان دیکھتا ہے اللہ کی قدرت میں غور کرتے ہیں، کبھی زمین دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت میں غور کرتے ہیں، کبھی پہاڑوں کی بلندیاں دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں، کبھی درختوں اور سبززاروں کے حسن و جمال کو دیکھ کے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں، کبھی دریاؤں ندی نالوں کے بہاؤں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں، کبھی چاند سورج ستاروں کے نظام کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں، کبھی اپنے والدین کی شکل و صورت کو دیکھ کر حج اور عمرے کا ثواب پاتے ہیں، اور کبھی کسی اللہ والے کے چہرے کو دیکھ کر ثواب حاصل کر رہے ہیں زیارت کی غرض سے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے بینا کو دی ہیں۔ کبھی اللہ کی کن نعمتوں کی زیارت ہو رہی ہے، کبھی کن نعمتوں کا دیدار ہو رہا ہے، کبھی موسم کے مطابق خوبصورت قسم کے زبردست قسم کے تر و تازہ پھل اس کے سامنے، کبھی کون سی نعمت کبھی کون سی نعمت، اس کا دیدار اور نظارہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ہے بینا آدمی، دیکھنے والا آدمی، اور ایک اندھا آدمی جس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ اور فرمایا دوسری مثال سمیع اور اسم کی، ایک آدمی ہے وہ سننے والا ہے اور ایک ہے بہرا ہے، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ بہرا سنتا کچھ نہیں، کوئی اس کو آواز نہیں آتی، کسی کی گفتگو نہیں سنتا، کوئی قرآن پڑھے تب نہیں سنتا، کوئی دنیاوی گفتگو کرے تب نہیں سنتا، کوئی حدیث سنائے تب نہیں سنتا، کوئی اچھی پیاری آواز میں سریلی آواز میں اس کو نعتیں سنائے تب نہیں سنتا، قرآن کریم کی تلاوت لہن داؤدی سے کوئی کرے تب نہیں سنتا، ماں آواز دے تب نہیں سنتا، باپ آواز دے تب نہیں سنتا، بیوی بلائے بیٹا بلائے بیٹی بلائے کسی کی کوئی آواز، اس کو پتہ ہی نہیں آواز کیا بلا ہوتی ہے، سنتا نہیں، بہرا ہے۔ کبھی اس نے کوئی آواز نہیں سنی، کبھی اذان کی وہ آواز جو ہر دل کے اندر جا کر لگتی ہے وہ اس نے نہیں سنی۔ کتنی نعمتیں ہیں یہ کان، قوت سماعت کتنی بڑی نعمت ہے کہ روزانہ ہم کتنی خوبصورت خوبصورت آوازیں سنتے ہیں، کبھی چڑیوں کے چہکانے کی آوازیں، کبھی پتوں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں، کبھی ہوا کے چلنے کی آوازیں، کبھی پانی کے بہاؤ کی آوازیں، کبھی قرآن کی آواز، کبھی حدیث کی آواز، یہ ہم آوازیں سن رہے ہیں۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ کان۔ تو کیا یہ کانوں والا اور بہرا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔
سکتے ہیں، اس طرح تم بھی سمجھ لو کہ مومن اور کافر بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن بینا ہے، دیکھنے والا ہے، اور کافر اندھا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا دل زندہ ہے، کافر کا دل مردہ ہے، تو زندہ اور مردہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ مومن کانوں والا ہے، حق بات سنتا ہے، کافر نہیں سنتا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ کافر اور مومن کبھی برابر تو نہیں ہو سکتے۔ جس طرح رات اور دن برابر نہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، پانی اور آگ برابر نہیں، اچھا اور برا برابر نہیں، سفید اور سیاہ برابر نہیں، تو ایسی کافر اور مومن بھی برابر نہیں، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات ذکر کیا، آگے اب واقعات آتے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ تو ایک طرف تو حق والے ہیں، دوسری طرف باطل والے ہیں۔ ان واقعات کے ضمن میں حق والوں کا نتیجہ بتایا اور باطل والوں کا حشر بھی بتایا کہ حق پہ قائم لوگ کامیاب ہوئے اور جو باطل پہ ڈٹے ہوئے تھے وہ کیا ہوئے؟ ناکام ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے رسول بنا کر نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام روتے بہت تھے، اس لیے ان کا نام بھی نوح پڑ گیا۔ والد کا نام نمت، بعض مفسرین نے لکھا ہے نون میم تو 950 سال تبلیغ کی ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، ٹھہرے وہ ان کے درمیان 1000 سال سے 50 سال کم، تو 1000 سے 50 کم کریں تو 950 سال دعوت دیتے رہے۔ سورہ نوح میں اس کے تذکرہ موجود ہے، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن رات میں نے اپنی قوم کو پکارا، دن رات دعوت دی، ہر وقت تبلیغ کرتے تھے، ہر دن تبلیغ کرتے تھے، نہ بارش دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ غمی دیکھی، نہ خوشی، ہر موقع پہ جا کر اللہ کی طرف بلایا۔ ثم انی دعوتکم جہارا ثم انی اعلنت لکم واسررت لهم اسرارا، پھر بے شک میں نے ان کو برملا دعوت دی، علل اعلان دعوت دی، اور پوشیدہ طور پر بھی میں نے ان کو دعوت دی۔ اب رکوع میں تفصیل آئے گی۔ وما آمن معه الا قلیل، نہیں ایمان لائے ان پر مگر تھوڑے سے لوگ۔ اگلا سبق بہت اہم ہے، وہ اب آگے تو چھٹی آ رہی ہے، پیر کے دن انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا، کشتی بنانا اور پھر قوم کا غرق ہو جانا، کشتی والوں کا بچ جانا، وہ تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ چند لوگ 80 84 82 90 اتنے لوگ بس مسلمان ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی وائلہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی، بیٹا کنعان جس کا لقب تھا وہ بھی ایمان نہیں لایا، باقی 3 بیٹے حام سام یافس یہ مسلمان تھے، بیٹی تھی کوئی نہیں، 3 بیٹوں سے ہی آگے نسل چلی ہے، حام سام یافس۔ یہ جو یاجوج ماجوج ہوں گے، کون لوگ؟ یاجوج اور ماجوج۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، قتل دجال کے بعد ان کا ظہور ہوگا، اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، زمین کی ہر چیز کو چٹ کر جائیں گے، دریا ختم کر دیں گے پی کے، فصلیں کھا جائیں گے، اتنی زیادہ تعدادیں۔ یہ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے یافس، اس کی اولاد میں سے یہ انسان ہے، کوئی باہر کی بلا نہیں ہے، یاجوج ماجوج یافس کی اولاد میں سے۔ آگے بات سمجھ ہو سکتا ہے، باقی تفصیل تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے سورۃ کہف میں۔ ہو سکتا ہے چائنا والے، کیا خیال ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو سکتا ہے کچھ دیوار کے پیچھے ہوں، کچھ آگے دنیا کے لیے اموار کرنے کے لیے نظام کو کچھ آگے رہ گئے دیوار سے باہر ہو سکتا ہے چائنا والے ہوں۔ ایک احتمال کی بات کرو، صرف میں نہیں کہتا، بڑے بڑے مفسرین نے کہی ہے یہ بات۔
ساری یہ بات ہے. تو بہرحال چلیں، یہ تو ویسے ایک عام سی بات ہے، کوئی تحقیقی بات تھوڑی ہے. تو یہ انشاءاللہ تفسیر اب یاجوج ماجوج کی کیسے آئیں گے، اس کے پہلے کے کیا حالات ہوں گے، اس کے بعد کے کیا حالات ہوں گے، یہ انشاءاللہ ہم اپنے مقام پر پڑھیں گے. تو انہی 3 بیٹوں سے آگے اللہ تعالیٰ نے اولاد چلائی، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. وجعلنا ذریتہم الباقین، وجعلنا ذریتہم الباقین، انہی کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے آگے دنیا کے نظام کو چلایا. انی لکم نذیر مبین، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، واضح ڈرانے والا ہوں. کھول کر سنا دیا، سمجھا دیا. تو میں نے ابھی عرض کیا، ابھی اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں سام اور حام کی اولاد میں سے، باقی جو یاجوج ماجوج ہیں وہ یافس کی اولاد میں سے ہیں. تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کہ اب جو آئندہ آگے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو نسل چلی، ہم سب کا شجرہ نسل جا کے کس پہ جڑتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. تفصیل ابھی آپ کے سامنے آ گئی بات. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کھول کر بات سمجھا دی کہ بھائی میں لگی لپٹی بات گول مول کرنے والا نہیں ہوں، کھل کر بتا رہا ہوں، کھلی بات صاف بتا دی. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. عبادت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت روا جائز نہیں، شرک. دنیا میں جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا سبق کیا یہی تھا نا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی فریاد رسی کرنے والا کوئی بھی نہیں، کوئی خالق، کوئی رازق، کوئی مالک، کوئی مقنن، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. سب خوبیوں کا مالک وہی ہے. ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر صحابی نے، ہر محدث نے، ہر تابعی نے توحید کا درس دیا. ارشد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے عبد الرزاق، بڑے محدثین میں سے تھے یہ. اور ایک بیٹے تھے عبد الوہاب، ولی کامل تھے یہ، بڑے پرساد. آخری مقالے میں جو لکھا، حضرت کی وفات کے وقت ان کے پاس ہی موجود تھے، کہنے لگے ابا جان دنیا سے آپ جا رہے ہیں، کوئی وصیت کیجئے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا وصیت کی؟ بیٹا التوحید التوحید التوحید، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو وحدہ لا شریک ہی سمجھ. یہ دنیا سے جاتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آخری وصیت کر کے. تو ہر نبی ہر ولی کا یہی سبق تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی سبق دیا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب کا. فقال الملأ الذین کفروا من قومی، بس کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے. دن رات جیسے ابھی گزر گیا، حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے. آخر کار یہ کہا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے. تو سردار کہنے لگے اچھا لے آؤ، پھر لے آؤ عذاب. کدھر ہے عذاب؟ کہاں ہے؟ بڑے لوگ ما نراک الا بشرا مثلنا، حضرت نوح کو کہتے تھے آپ تو ہماری طرح انسان ہی ہیں، آپ کیسے نہ کھاتے پیتے، لباس پہنتے، بازاروں میں چلتے پھرتے، بیوی بچے رکھتے، نبوت کا دعویٰ کیسے کر دیا آپ نے؟ ہر زمانے میں کفار اور مشرکین یہی سمجھتے تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، نبی کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. حالانکہ اللہ نے فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، اس لیے کہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے، دنیاوی غرض اور حاجات سے وہ پاک ہے. تو انسانوں کے لیے وہ نمونہ اور آئیڈیل بن نہیں سکتا. فرشتہ اگر لوگوں کو کہتا روزے رکھو، لوگ کہتے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ تو بھوک سے پاک ہو، پیاس سے پاک ہو، آپ کو بھوک پیاس لگتی نہیں، آپ رکھ سکتے ہو، ہم تو نہیں رکھ سکتے. اس لیے انسان کو نبی بنا کر بھیجا تو لوگوں کے لیے نمونہ بنے کہ دیکھو بھائی میں خود بھی کر رہا ہوں، تم بھی کرو. تو اللہ نے ہر زمانے میں جو انبیاء بھیجے وہ انسانوں میں سے بھیجے. تو کہنے لگے وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، ہم نہیں دیکھتے آپ کو تیری پیروی کی ہو مگر وہ لوگ
جو ہم میں سے کمی لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، وہ آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو کہنا ہے کہ گھٹیا لوگ آپ کی اتباع کر رہے ہیں، بڑے لوگ، سردار لوگ، چودھری لوگ، سیٹھ لوگ، کوٹھیوں کاروں کے مالک، کار وغیرہ زمانے میں نہیں تھی، ویسے میں کہہ رہا ہوں، تو جو بڑے لوگ ہیں وہ آپ کی بات نہیں مانتے۔ اگر آپ کا اتباع امیر کبیر لوگ کریں تو ہم آپ کے دعوے پر غور کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی نبی ہوں گے، لیکن آپ کا تو اتباع کرنے والے گھٹیا قسم کے کمی لوگ ہیں، ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں؟ تو یاد رکھیں، اسلام شروع میں غریبوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سارے کے سارے آپ دیکھ لیجیے، لہٰذا ہم علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اتباع نہیں کرتے، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ کہنے لگے بادی الرأی، اے نوح تیری اتباع کرنے والے تو وہ لوگ ہیں نا سرسری رائے والے ہیں، کوئی پختہ رائے کے مالک بھی نہیں ہے، ایسے کمزور لوگوں نے آپ کو نبی مانے، ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہر زمانے میں تقریباً لوگوں نے مال اور دولت کی بنیاد پر ہی عہدے کو کمال سمجھا، ہر زمانے میں ایسا ہی ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی۔ مشرکین مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے آپ کیسے نبی ہیں، آپ کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، آپ امیر نہیں، آپ غریب آدمی ہیں، آپ کے پاس خزانے نہیں، آپ کے پاس سونا چاندی کے خزانے ہونے چاہیے، سونے چاندی کے محلات ہونے چاہیے آپ کے لیے، نہریں ہونی چاہیے، آپ کو پروٹوکول ہونا چاہیے، دائیں بائیں آپ کی فوج ہونی چاہیے، پھر ہم آپ کو نبی مانیں۔ آپ تو غریب آدمی ہیں، غریب صحابہ آپ کی اتباع کرنے، ہم آپ کو کیسے نبی مانیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی سن لیجیے، ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، دنیا اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند نہیں کرتے۔ دنیا ہر ایک کو ملتی ہے، جس کو اللہ پسند نہیں کرتے دنیا اس کو بھی ملتی ہے، مودی کو نہیں ملی ہوئی۔ ولا یؤتی الدین الا من یحب، لیکن دین اللہ اسی کو دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، دین اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، دین وہی سیکھتا ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، جو اللہ کا محبوب نظر ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے پسند کیا ہے تو آپ اللہ کی محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ دنیا ہر ایک کو ملتی ہے، دین صرف اس کو ملتا ہے جس کو اللہ پسند کرے۔ سمجھے آپ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کے انتخاب کر کے آپ کو قرآن سننے کے لیے بٹھا دیا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ میرے خیال میں اگر رش کرنے کی اجازت ہوتی تو اس پر رش کرنا چاہیے۔ اللہ نے کتنا نوازا، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن کے لیے چن لیا۔ دین اسی کو ملتا ہے جو اللہ کی نظر میں اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ تو مشرکین نے نوح علیہ السلام کو یہ بھی کہا، تیسرا اعتراض، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، تم کیسے نبی ہو گئے ہو؟ تمہارے پاس مال نہیں، دولت نہیں، ہم سے بہتر نہیں ہو، نوکر چاکر آپ کے پاس نہیں، جائیداد آپ کے پاس نہیں۔ اگلی بات کہنے لگے، بل نظنکم کاذبین، اے نوح ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا قوم کے اعتراضات کے جواب میں، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم بتاؤ تم اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے میں حق پر ہوں، واضح دلیل پر ہوں، صحیح راستے پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عنده، اور اس نے مجھے اپنی جانب سے رحمتوں سے بھی نوازا، مجھے رحمتیں دی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا نبی وحی الہی کی وجہ سے ہمیشہ واضح راستے پر ہی ہوتا ہے، خصوصی رحمت اللہ کے نبیوں پر ہوتی ہے، نبوت کے عظیم عہدے پر وہ سرفراز ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا انعام خداوندی ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ انعامات ہو گئے مجھ پر کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور یہ چیز تم پر مخفی ہو گئی۔ ظاہر ہے جس کا عقیدہ فاسد ہو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، باطن کی روشنی نہیں ہوتی، بصیرت اس میں نہیں ہوتی، تو اس کو بات سمجھ بھی نہیں آتی، اور جس کے ذریعے وہ انعامات الہیہ کا مشاہدہ کر سکے وہ تو تبھی ہوگا جب اس کا باطن روشن ہوگا، باطن کا تزکیہ ہوگا، باطن منور ہوگا، اندر اس کی ایمان ہوگا، تبھی اس کو کمالات نظر آئیں گے۔ میں واضح راستے پر ہوں، الگ باتیں تمہیں نظر نہیں آتا، سیدھے راستے پر ہوں، جنت والے راستے پہ ہوں، اللہ کے راستے پہ ہوں، الگ باتیں تمہیں نظر نہیں آتا۔ اور انلزمکموہا،
تم مجھے الزام دیتے ہو کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم لازم کر دیں گے تم پر حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ یعنی تم خدا کی ہدایت اور اس کی رحمت کو پسند ہی نہیں کرتے، تو جب تم اللہ کی رحمت کو، اللہ کی ہدایت کو پسند ہی نہیں کرتے تو اللہ زبردستی کسی پر ہدایت ٹھونستا نہیں ہے۔ جو ہدایت یافتہ بننا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتے کسی کو۔ یہ دین اتنا سستا نہیں ہے کہ زبردستی نہ قدرے کو بھی مل جائے نہ قدر کرنے والے کو مل جائے۔ قرآن کی تعلیم، قرآن کا علم قدر کرنے والے کو ملتا ہے، حدیث کا علم قدر کرنے والے کو ملتے ہیں، نہ قدروں کو نہیں ملتا۔ گدے کے گلے میں کبھی بھی کوئی ہیرے جواہرات موتیوں کا ہار ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ علم تو ہیرے جواہرات اور موتی ہے، یہ نااہل کو نہیں دیا جاتا، اہل کو دیا جاتا۔ چلیں بس، حق ہمیشہ اسی کو ملتا ہے، دین ہمیشہ اسی کو ملتا ہے جو طالب ہو۔ تو اپنے اندر طلب پیدا کریں، تڑپ پیدا کریں، جتنی زیادہ طلب اور تڑپ ہوگی اللہ اتنا ہی زیادہ علم سے آپ کو نوازیں گے۔ ذوق شوق دکھائیں آپ، طلب تڑپ یہ ہے کہ بغیر کسی مجبوری اور عذر کے چھٹی نہ کریں، یہ ہے طلب اور تڑپ۔ اور اگر کسی عذر سے بھی کلاس رہ جائے، چھوٹ جائے، اس پر بھی افسوس ہونا چاہیے کہ اللہ کے قرآن کا ایک کافی سارا حصہ وہ سیکھنے سے مجھ سے رہ گیا، اس پر بھی افسوس ہونا چاہیے۔ پھر انسان کے اندر تڑپ اور ذوق آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو علم نافع سے نوازے۔ چلیں۔